جب میں جامع کراچی میں آیا تھا سمپل میٹرک انٹرمیڈیٹ تھا تو لازم بات ہے شعور میں کمی تھی، لیکن جب کراچی یونیورسٹی میں میں نے ماسٹر کیا، ایم فل کیا، الحمدللہ کہ میرے شعور میں بھی اضافہ ہوا اور میں نے بات کرنے کا سلیقہ بھی سیکھا۔ KPK میں نے حکومت کو ایک اپلیکیشن لکھ کے دیا کہ ہمارے گاؤں میں پانی کی شدید کمی ہے، تو لہٰذا اگر ہمارے اوپر تھوڑا رحم کرے اور اس مسئلے کو حل کر دے۔ تو میں نے اس کے پیچھے جب کوشش کی، تگدو کی، الحمدللہ آج ہمارے محلے کے لیے، میرے گھر کے لیے پریشر پمپ وتھ سولرائزیشن منظور ہو چکی ہے، جو کہ اگلے مہینے انشاءاللہ لگ جائے گی۔ ارادہ تو ہے PhD کا، اور اگر اللہ نے مجھے موقع دیا PhD میں بھی باقاعدہ محنت سے ریسرچ کر کے PhD کروں گا۔ اپنے اس ڈیوٹی کے اوپر، اپنے اس شعبے کے اوپر فخر کرتا ہوں، کیونکہ اس شعبے میں رہ کے اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ میں رات کی ڈیوٹی باقاعدگی سے میں نے اجازت لے کے ڈیوٹی کر رہا ہوں پچھلے 2.5-3 سال سے، اور جب سے میرا MPhil میں ایڈمیشن ہوا اس وقت سے میں رات کی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوں، کیونکہ مارننگ میں میرا کورس ورک چل رہا تھا، بعد میں ریسرچ بھی شروع ہوا۔ مجھے جب کورس ورک کمپلیٹ ہونے کے بعد میرے چیئرمین صاحبہ نے، چیئرپرسن صاحبہ نے اور ساتھ میں ریسرچ سپروائزر نے بولا کہ آپ ٹیچنگ بھی شروع کریں، کیونکہ ہمیں ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ تو ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن ہمت مردہ مدد خدا، میں نے شروعات کر لی، اپنے سابقہ نوٹس نکالے، مکمل تیاری شروع کی۔ اگلے دن پہلے دن جب لیکچر کے لیے کھڑا ہوا، تھوڑا سا محسوس ہوا کہ مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کا سبجیکٹ کے اوپر عبور حاصل ہے تو ٹیچنگ کرنا مشکل نہیں ہے۔ نائٹ شفٹ میرا ایک مخصوص مقصد کے لیے تھا، الحمدللہ میرا MPhil کمپلیٹ ہو گیا۔ لازمی بات ہے کہ کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک محاورہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے لازمی بات ہے میں نے بیوی بچوں اور ماں باپ کے حقوق میں تھوڑی بہت حق تلفی کی ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کی مکمل طور پہ عزت افزائی کروں، ان کے مکمل حقوق ادا کروں، ان کو کسی چیز کی کمی بیشی نہ ہونے دوں۔ اور لازمی بات ہے کہ اگر میرے ماں باپ کا اور میری بیوی کا اور میرے بچوں کا اگر میرے ساتھ سپورٹ نہ ہوتا تو شاید میں نائٹ کی ڈیوٹی نہ کر لیتا اور شاید میں MPhil نہ کر پا لیتا۔ میرا جو ریسرچ تھیسس کا جو مین ٹاپک تھا کہ اسٹریٹ کرائم کو روکتھام میں جو ہڈلز آتی ہیں، بیسیکلی یہ اس کے اوپر تھا۔ بہت ساری ایسی وجوہات ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم کے اضافے کا باعث بنتی ہے، جس میں موجودہ دور میں جو کرونا گزرا اس میں کاروبار بند ہو گیا، لوگوں کے پاس ذریعہ معاش نہیں تھا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی، مہنگائی ہے، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائم بڑا ہے۔ نوجوان اس میں ملوث ہے، نوکریاں ہیں ہی نہیں، بے روزگاریاں ہیں، لوگ پڑھتی بھی نہیں ہیں، تو جو اسٹریٹ کرائم کا باعث بنتا ہے۔ آج کل کراچی میں ایک ٹرینڈ چلا ہے ایک مخصوص طبقے کے خلاف کہ فلانا طبقے کے لوگ، فلانا قوم اور قبیلے کے لوگ کریمنل ہے یا کرائم میں ملوث ہے۔ کریمنل کا کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی قبیلہ، کوئی قوم نہیں ہوتا۔ کریمنل ہوتا ہے اور اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی تعلق سے رکھتا ہو، کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اسٹریٹ کرائم کی روکتھام میں پولیس کا کردار بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ پولیس کی ٹریننگ ہم بہتر طریقے سے کر لیں، ان کی پیٹرولنگ کو بڑھا دیں، اور ہم اس میں جو 1860 کی جو قوانین ہے ان قوانین کو تبدیل کر لیں، ہمارے تانا کلچر کو بہتر کر لیں، تو یہ اسٹریٹ کرائم ختم ہو سکتا ہے۔